2014 میں عمران خان کا جو دھرنا تھا اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ تو اوپنلی اس وقت آپ کو نظر آتا تھا کہ جو ڈی جی ISI تھے انہوں نے بعد میں کلیم بھی کیا ہے کہ میں نے کیا تھا. انہوں نے کلیم نہیں کیا، شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا. جی ایسے کتاب میں لکھا ہے. آپ پرائم منسٹر جب بنے تھے آپ کے سامنے چیزیں آئیں، یہ آپ کے سامنے فیض آباد والا، اس وقت آپ پرائم منسٹر تھے جب فیض آباد چل رہا تھا. جی آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر رہی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ میرے پاس پھر کوئی ثبوت تو نہیں تھا، لیکن ایک بات نظر آتی تھی کہ یہاں پر ایلیمنٹس ہیں جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر جو NSC میں باتیں ہوئی وہ پھر سیکریسی ایکٹ میں آ جائیں گی. چلیں اس کو وہاں پہ مت جائیں، وہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں. ابھی آپ کی حکومت پہ آ جاتے ہیں. میرا خیال تھا کہ یہ سوائے اس کے کہ شہباز شریف بہت انڈر پریشر تھا، آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے. شہباز شریف کیا پریشر تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا. ایک فیصلہ ہوا، آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں وہ جگہ پر ہے، لیکن وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ثابت ہوا وقت کے ساتھ. پاکستان کی اتنی مشکل اقتصادی صورتحال تھی، مفتاح نے ایک کام کا آغاز کیا، لیکن آپ کی پارٹی نے اس کو بڑا ڈسگریسفل وے میں اس کو ڈمپ کر دیا. اس کو کیوں کیا اس کو ڈمپ؟ دیکھیے یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہوتی ہے، وزیر اس کی صوابدید پہ کام کرتے ہیں، وہ کسی سے مطمئن نہ ہو جس وجہ سے بھی ہوں. مجھے نہیں پتا کیا وجوہات تھی. مفتاح صاحب نے جو کچھ ذمہ داری لگائی گئی تھی انہوں نے ڈلیور کیا، بلکہ شاید تھوڑا اس سے زیادہ ہی ڈلیور کیا ہو. لیکن یہ صوابدید آپ کے خیال میں مفتاح صحیح کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا جو ذمہ دار، دیکھیں وزیر خود کام نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس محکمے کی. کابینہ اس کو یا پرائم منسٹر کو ایز فائنانس منسٹر کرنا چاہیے تھا، وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ جی کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے. اسحاق ڈار اس کو صحیح سے کر رہے ہیں. IMF پروگرام میں واپس لانا تھا، مطمئن کرنا تھا، مشکل فیصلے کرنے تھے، سب کر دیے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ اب اسحاق ڈار صاحب کو میں لا کر مزید اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کروں گا. وہ لے آئے، وہ کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جج آپ لوگ کریں نا کہ کون ٹھیک کرتا ہے. اب مجھ سے سوال کریں کہ میرے سب کلیگز ہیں، میں تو کہوں گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی جو PTI کی فیلئر تھی نا وہ ان ڈیسیجن تھی، جہاں اسد عمر نے 8-9 ماہ پہلے بیٹھ کے تو اچھی خاصی چلتی اکانومی کا پٹھا اس نے بٹھایا تھا. وہ مسٹیک ابھی آپ نے 3-4 مہینوں میں کر دی. دیکھیں فیصلے غلط ہیں صحیح ہیں، اس کے وہ رزلٹس بتا دیں گے. ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنسی کو جلدی فلوٹ کر دینا چاہیے تھا. میں ہمیشہ اس کے حق میں رہا ہوں کہ آپ مصنوعی طریقے سے کرنسی کو دبا نہیں سکتے. کرنسی ایک کموڈٹی ہے، سرپلس ہوگی تو قیمت کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی. آپ انفلوز انشور کریں کہ اچھے انفلوز آتے رہیں تاکہ کرنسی ایک اچھی جگہ پہ مستحکم رہے. باقی اس کے بغیر آپ اس کو روک نہیں سکتے. خرابی پیدا ہوئی وہ جو ایک بلیک مارکیٹ کریٹ ہوئی 30 سال کے بعد، پہلی دفعہ پاکستان میں کرنسی کی بلیک مارکیٹ آ گئی. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں آیا، ڈالر کہیں آیا ہی نہیں. جی وہی نا، وہ پھر وہاں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. فنڈنگ رک گئی، بائی لیٹرل رک گئی. جب 40 روپے کا گیپ آ گیا، 20% 18-20% کا گیپ ڈفرنس آ گیا بلیک مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ میں، تو پھر کرنسی بلیک مارکیٹ میں چلی جاتی. ساری دنیا نے ہمیں پیسہ دینے سے ہاتھ کیوں کھینچا؟ نہیں کسی نے ہاتھ نہیں کھینچا. آپ نے اپنے ٹارگیٹس میٹ کیے ہیں، اپنے ڈیٹ کمٹمنٹس پوری کی ہیں، رول اوور بھی ہوئے ہیں، اپنے پیمنٹس بھی کی ہیں. وہ بہت بڑی لمپی اماؤنٹ ہے، میں اس پہ ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. 23 ارب ڈالر کی کم و بیش ایڈجسٹمنٹ کی ہے اسی عرصے میں انہوں نے. 15 ارب ڈالر اس میں سے لون کا پے بیک تھا، 9 ارب ڈالر پے بیک کیا اور 6 ارب کی رول اوور ہوئی ہے. وہ بگ اماؤنٹ ہے، وہ اس پہ شاباشی ہے، وہ کمزوری نہیں ہے. لیکن 3 ارب ڈالر آپ کے پاس ٹوٹل پیچھے 3.5 مینج ہوا نا جی، مینج ہوگا انشاءاللہ. یہ بھی مینج ہو جائے گا. سعودیز نے نہیں دیا، UAE نے نہیں دیا، قطر نے نہیں دیا، چائنا نے نہیں دیا، ملٹی لیٹرل فنڈنگ آپ کی رکی نہیں. آپ کو یہ پتا تھا تو آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے تھے، آگے کیوں نہیں چلا رہے؟ دیکھیں 4 ماہ یہ آپ اسٹریٹجی چھوڑ دیں وزیر خزانہ. نہیں چھوڑی جا سکتی نا سر، 3.5 ارب ڈالر ہے، یہ نہیں چھوڑی جا سکتی. دیکھیں یہ میں اور آپ تو اس پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، سوال ہی کر سکتے ہیں نا، اور لوگ بھی بات کرتے ہیں، سارا سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں، کابینہ پوچھ سکتی ہے، یہ ان پہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے غلط اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہو.